المنجب والشيخ مروى الكرهي ثم إلى روي عبد بعض الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب عبد الله بن حوض بن الفقيه والحبيب علي بن عبد الله بن الفقيه والحبيب محمد بن علي بن الفقيه والحبيب أحمد بن محمد بن الفقيه ثم خصوصا إلى روي شيخنا محمد بن سالم ومحمد بن أحمد بن الفقيه نجل الإمام الحافظ المسلم والتركي مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه ثم إلى روحه المولى الشريف وابن هاني بن عبد الله بن أكيد ومن الحباب الفاطمة والحباب كتب بن أحمد بن الفقيه والحباب عائشة وعبد الله بن عكيم بن إسماعيل والحباب الشريفة وعظيمة والحباب الشريفة والزهراء بن أبي بكر السكة والحباب زينب بن عبد الله الجفري والحبيب علي بن صالح الجفري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الإمام ابن عربي وإلى روحه سيد الإمام بن عبد الله محمد بن السنوسي ثم إلى روح الإمام الفضالي والإمام الإمام الدسوقي والإمام البيجوري ثم إلى روح شيخنا سيدي إسماعيل بن عربية وكي أرميا بن فضل وكي عبيدة وكي عبيد الله وكي رايد وكي محمد يعز ثم إلى روح أهل السنة والجماعة واجمعين وصولهم في الله وخلفاء وسلسلتهم إلى رجل من أولئك هذه البلدة خصوصا إلى روح حبيب الإمام بن والحبيب أحمد بن زيد وحبيب بن الحسن بن عبد الرحمن العطاس عبد الله بن حسن العطاس بن الحبيب ثاني بن العطاس وابي بن العطاس سولهم وقريب وعبد الرحمن بن العطاس وسولهم وقريب وجميع أوليائك في جاكرة والحبيب محمد بن عبد الرحمن السكة وجميع أوليائك في جاكرة الغربية الحبيب محمد بن طاهر الحداد الحبيب أحمد بن عبد الله بن طاهر العطاس جميع أوليائك في جاكرة الوسطى الحبيب أبو بكر بن محمد السكة الحبيب علي بن محمد بن هاشم السكة والحبيب علي بن السكة والسكة والحبيب جعفر بن شيخ السكة والحبيب علي بن السكة والسيد يوسف الحسن الحبيب محمد بن أحمد المهضر الحبيب محمد بن علي بن الحاجي والحبيب شيخ بن أحمد البقير رحمه الله بن حجي الحبيب والحبيب والحبيب محمد الحاج بن ربيع ومحمد قلبه وربيع ومن نعم زرع وجميع أوليائك في يوم البرقية إلى رشد الشيخ إسماعيل الجيلاني وجميع أوليائك في مريض عبده ماليزيا وإلى روح الحج النبي الحج جميع أوليائك في سن غافورة ثم إلى روح والأقدار وجميع أوليائك في مقابر فاس والشام وجميع أوليائك وجميع الأولياء وجميع أولياء الكون موصولين في الخلفاء والمهتدين ومن الأرواح كل ولي ولي من مشارك الأرض ومغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم ووصولهم في الخلفاء وأهل سيرتهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درى بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وأخوالنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وجميع قرابتنا وصوفا الأرواح وكان أرواح مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والدينا وغيرهم ووصولهم وفروعهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله الذي شاءهم الرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Bang Faisal, WhatsApp masuk. اللهم
صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذاكر جيران بذي السلام ما زلت دمعا جرى من مقلة بدم أحبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من نظام فما لعينيك إن قلت اكففا أمت وما لقلبك إن قلت استفيق يا إيمي أيحسب أن الحب منكتم وبين منسجم منه ومصطلب لولا الهوى لم ترد دمعا على ضلال ولا أرقت لذكر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدل الدمع والسقم وأثبت الوجه خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعلم نعم سرى طيف من وفرقني والحب يحترد اللذة في العالم يا لئيمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عجزك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم محبتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إني اتهمت نسيح الشيب في عذري والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظم من جهرها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل ضيف ألم برأسي غير منتشم لو كنت أعلم أني ما أؤخره كتمت سرا بدلي منه بالكتم من براد جماع من غواياتها كما يراد جماع الخيل بالنجوم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وحش الدسائس من جوع ومن شبع فربما مخمصة شر من الضخم واستفرغ دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضك النصح
مصحف الدائم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من صغب الأشياء وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف العدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حاجهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارع نسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما دعاه النصارى في نبيهم وقم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتئن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم ترتب ولم نهم عيا الورى فهو معناه وليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام
تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيب يعدل ضربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه ومنتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن ذي عنصره يقب مبتدأ منه ومتتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبتائهم ونكسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير منتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم وسعى ساوة انقضت بحيرتها ورد واردها بالغيث حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار سالعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فعلان البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبعدما عيانوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى بدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي الرومي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سهل بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة النسار سائرة تقيه حر وتيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة
خفة مرورة القسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عرم ظن الحمى وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأتم ما سمني الدار دائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا استمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وزكى حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من رقة اللمم وأحيت سنة شهباء دعوته حتى حكت ضرة في العصر الدهم بعريض جدا أو خرط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وواسفي آية له ظهر ظهورنا للكرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قادمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبقينا من حكم ما حربت قط إلا عدم حراب أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور رياد الجاني عن الحرم لها معا كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسهم قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار أسفلت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة
وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوقه طول العينق الرسم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدم وأنت تفترك السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خافت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راحت قلوب العدا أنباء بعثته كنبات أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لهما على وضم ودوا الفرار فكادوا يقبضون به أشلا شالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعتهم بكل قام إلى لحم العدا قارم يجر بحر خميس فوق سابعة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطب مستصل للكفر مصطلب حتى غدا ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تتقيدم ولم دائم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم
ما جرى منهم في كل مصطدم وسل حنين وسل بدر وسل أحد الفصول حتف لهم ألهمنا الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف اسم غير منعجم شاكي السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسماع عن السلام نهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب زهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نغتربا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين الفهم والمهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرص ذاته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جدال فيه وكم خصم البرهان من خصم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتهذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني به مهي من النعم أطعت غيصب في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولم تسم ومن يبيع آجلا منه بآجله باب له الضمن في بيع وفي سلام إن أتيزا بل فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصارم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حشاه أن يحرم الرجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على حرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به
إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنحت عذبت البني ريح صبا وأضربت حصحد عسب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فارج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافة الله بحرمة هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها
فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك شاكرين، ويوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نطمع بعدها أبدا، احشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب وقاضي الحاجة، وغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلما تعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-makhsus bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi dhakirin wa kathira bis-sirri wal jahra. Amma ba'du, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita segala kenikmatan. Khususnya malam ini kita dapat dikumpulkan kembali dalam majlis khair, majlis yang di dalamnya memuji Nabi Muhammad SAW, majlis yang di dalamnya membahas ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bukan hanya mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah,
melainkan bisa menjadi kebanggaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya mulai lanjutkan pembahasan pada minggu-minggu sebelumnya, dipersilakan untuk maju ke depan yang kosong, softnya diisi. Kalau nggak diisi ntar diisi setan. Kalau kata guru saya, soft ta'lim itu seperti soft sholat. Kalau nggak diisi, kita diisi setan. Coba kosongin dah. Jadi itu naruh HP di situ nggak kelihatan, naruh kopi kali situ. Bisa taruh depan. Kita bisa taruh di depan. Di belakang. Kedengeran. Bisa minder. Ini minder. Mau lebih agak. Capek kali. Nanti baru. Dulu ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas masih dalam bab adabus shalah, adab-adab tentang salat. Dari mulai sebelum takbiratul ihram, adabnya kita sudah bahas sampai takbiratul ihram, sampai juga kepada Fatihah ya. Bulan jangan cuma baca tafsir Fatihah ya. Ini sudah. Wa qul amin itu ya. Kan? Wajhar. Iya. Kemarin sampai pembahasan waladhdallin amin. Waladhdallin enggak boleh dibaca dha. Kalau dibaca dha maka batal salatnya. Kalau cuma huruf-huruf yang lain terganti, batal Fatihahnya saja, masih bisa dibenerin gitu. Tapi kalau khusus kalimat waladhdallin, kalau dha-nya diganti dha, sengaja tidak sengaja batal. Karena dhalin artinya orang-orang yang tersesat. Itu para Yahudi. Kalau dhalin orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Berbalik maknanya. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya. Wajhar dan jaharkan. Jahar itu apa? Disuarakan ya. Pada bacaan ketika sholat subuh, maghrib dan isya. Ini aku bermaksud, kata Imam Ghazali, atau enggak maksud saya begitu. Firraq atainil awwaliyin, pada 2 rakaat yang pertama saja. Subuh, maghrib, isya kan gak semuanya 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Maka 2 rakaat pertama saja dijaharkan. Illa terkecuali antakuna makmuman, antakuna kamu menjadi makmuman makmum. Illa terkecuali antakuna makmuman, jika kamu menjadi makmum, gitulah. Wajhar bit ta'min, jaharkan dalam lafaz aminnya, atau suarakan bit ta'min dengan kalimat amin. Amin itu maknanya istajib, meminta kabulan doa oleh Allah.
Kalau seandainya imam membaca Fatihah sampai waladhdallin dia membaca amin, aminnya bareng dengan amin makmum, maka kalau aminnya imam dengan aminnya makmum bareng, itu berarti dia telah bareng dengan aminnya malaikat. Kalau aminnya sudah dibarengi oleh malaikat, pasti tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana hadisnya? Lupa lah, kurang lebih begitu. Kalau secara teks saya pernah baca hadisnya begitu. Makanya kalau imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ukur tuh, berarti aminnya bagaimana? Amin. Kadang-kadang imam bacanya lambat, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini begitu. Ini bikin kagak bareng nih, kagak kompak. Padahal dalam hadis aminnya imam dengan aminnya makmum jika dibaca bareng maka akan berbarengan pula dengan aminnya malaikat. Coba ambil kitab ayat yang di meja putih. Ada kalau nggak salah hadisnya di situ. Yang tebelnya itu. Afwan. Tapi kalau jamaahnya rame nih, Ya ditolong dengan yang lain. Pokoknya ada perwakilan. Maksudnya barang itu berarti begitu ya? Iya, iya. Bukannya imamnya ikut amin juga gitu kan? Ikut imam, amin. Imam ikut amin juga. Si Imam mana? Ingat gimana? Agak tadi kan Kan tadi imam doang, empat doang suara. yang aneh tangkap tadi nadanya gitu ya. Si Imam langsung amin. Juga Nih. Wa yustahabbu ta'minu wal jahru fi bihi fi mawdhi'il jahri lil imam wal munfarid wal ma'mum. Disunahkan membaca amin dengan bacaan jahar, baik dia itu jadi imam, jadi makmum dan dan salat sendirian. Faqad rawal Bukhari, diriwayatkan hadis dari Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini dari Sayyidina Abu Hurairah, idza qala al-imam, apabila imam berkata waladdallin faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, kata Rasulullah, amin. Fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghafara lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, faedahnya begitu. Kalau ada orang yang mencocoki akan aminnya imam, maka dia telah mencocoki aminnya malaikat. Kalau sudah cocok dengan aminnya malaikat, kalau malaikat ikut amin juga maksudnya, ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu besarnya faedahnya. Bentar, saya mau bacakan sedikit Fatihah biar ada, lupa nih mau baca tafsir Fatihah. Efek bang. Efek ngaco aja.
Teng, di sini teng, ngaco teng. Di sini dulu. Dua juga nggak tahu aja. Hah? Nggak tahu. Iya, bagus itu. Oh, efeknya lope-lope. Iya, enggak. Ini kitab tafsir Quran. Saya baca sepotong aja, banyak tafsir Fatihah itu banyak. Saya ambil sedikit supaya bisa menjadikan kekhusyuan dalam bacaan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika seorang hamba membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu hamadani abdi. Sebenarnya ketika dia selesai mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, makhlukku, kata Allah, lihat tuh, hambaku telah memuji aku, kata Allah. Yaqulul abdu ar-rahmanir rahim. Kemudian hamba melanjutkan bacaan Ar-Rahmanir Rahim. Yaqulur Rabbu athna alayya abdi. Wahai para makhlukku, kata Allah, lihat hambaku kembali memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yaqulul abdu maliki yaumiddin. Ketika seorang hamba melanjutkan kalimat maliki yaumiddin, Allah Tuhan yang memiliki hari kiamat. Yaqulullahu majjadani abdi, kata Allah, lagi-lagi hambaku memuji aku, kata. Yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hamba masuk dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah nih. Aku menyembah hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Allah menjawab, hadhil ayah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini nih, ayat keberapa tuh? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ayat ini, kata Allah, ini adalah di mana jarak dekatnya aku dengan hambaku, kata Allah. Wali abdi ma sa'al, dan aku persilahkan kepada hambaku apapun yang dia minta. Maka ada beberapa ulama yang menganjurkan juga ketika antum baca suratul Fatihah, lempengan sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sejenak atau selipkan doa di situ dalam hati. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Sebutin di situ. Tapi jangan panjang-panjang. Jangan sampai menfasal ayat terlalu panjang. Bahkan kalau di luar suratul Fatihah ada juga ijazah kan dari Abdul Rahman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang 7 kali. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sampai 7 kali. Baru lanjutin ayat sampai habis. Kalau ada hajat, amal itu nggak apa-apa kalau di luar sholat. Yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdina ya Allah, beri kami petunjuk. As-siratal mustaqim, petunjuk apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan siapa? Yang kita minta harus tahu jawabannya setelahnya. Kan kita minta siratal mustaqim, yang dimaksud ini adalah setelahnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Tafsirnya mengatakan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Artinya ya Allah, beri kami petunjuk seperti mereka, begitu. Beri kami bagian hidayah seperti hidayah yang telah engkau berikan kepada mereka, para nabi, para rasul, para anbiya wal mursalin, para syuhada salihin, begitu. Cuma karena kita nggak tahu artinya atau nggak tahu maknanya, jadi kita biasa aja dengan Fatihah ini.
Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan al-maghdub alaihim, bukan jalan yang engkau murkai atas mereka. Kata ulama, al-maghdub di sini adalah orang Nasrani. Kenapa murka? Karena dia telah syirik menduakan Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak yang disebut Trinitas. Trinitas. Paham? Makanya Allah murka kepada mereka. Waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Kata ulama, dhallin di sini adalah para Yahudi. Yahudi ngaku Tuhannya Allah, tapi nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Maunya ikut nabinya aja. Bahkan Nabi Isa aja dia nggak percaya, tidak mau mengakui. Nah, Nasoro beda, dia Tuhannya dengan Tuhan kita beda. Bukan Tuhannya, yang dianggap Tuhan oleh dia beda dengan Tuhan kita. Paham? Makanya disebut al-maghdubi alaihim, yang Allah murka kepada mereka. Kenapa? Allah disyirikkan oleh mereka. Kalau Yahudi sesat dianggapnya, waladhdallin. Paham? Ada satu faidah. Ini hadis musalsal namanya. Sanadnya bersambung terus sampai Rasulullah, bahkan sampai kepada malaikat Jibril. Simak baik-baik, jangan lihat handphone, jangan ngobrol sana sini, jangan merem. Ini ajib sekali faidah. Rugi kalau nggak dengar ini. Wa warada fi fadliha ahaditsu katsira. Telah datang hadis banyak sekali tentang keutamaan suratul Fatihah. Minha, salah satunya yang saya akan bacakan ini, ma huwa musalsalun bil halifi billahil azim. Adalah satu hadis ini yang musalsal bersambung sanadnya dengan pendahuluan kalimat billahil azim. Paham? Jadi ada hadis yang hadis ini didahulukan dengan kalimat sumpah. Billahi al-azim, dengan demi Allah yang maha agung, yang maha azim. Penggunaan kata sumpah ada 3. Boleh ba, boleh waw, boleh ta. Wallahi, billahi, tallahi. Bukan lillahi. Kalau lillahi bukan sumpah, tapi billahi, wallahi, tallahi. Nah di sini dengan kalimat ba, billahil azim. An Abil Arabi, dari Imam Abul Arab, qala, beliau berkata, idza qara'tal Fatihah. Perhatikan, apabila kamu membaca Fatihah, fasil bismillahirrahmanirrahim, sambungkan kalimat bismillahirrahmanirrahim bilhamdillahi fi nafasin wahidin min ghairi qat'in. Baca bismillahirrahmanirrahim sambung dengan alhamdulillah dengan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Fa inni, karena aku sesungguhnya, aqulu, demi Allah, billahil azim. Kata Imam Abul Arab, aku berkata demi Allah. Laqad haddatsani Abul Hasan Ali Ibn al-Fatah Ali Abul Fatah At-Tayyib. Demi Allah, kata beliau, aku berkata demi Allah, telah memberikan aku hadis. Siapa? Al-Imam Abul Fatah At-Tayyib bi Madinatul Mausil sanata 61. Beliau mengatakan, gurunya yang beliau ambil hadisnya, wa qala billahil azim, pun gurunya mengatakan demi Allah yang maha agung. Laqad sami'tu min Abi Bakr min famihi wa lafzi. Aku telah mendengar dari Abu Bakar, dari lisan beliau dan lafadznya, bukan Abu Bakar sahabat ya. Wa huwa Abul Fadl. Beliau menerima dari Imam Abul Fadl bin Muhammad Al-Katibi Al-Harwi. Beliau Al-Imam Muhammad Al-Katibi Al-Harwi mengatakan, wa qala billahil azim, demi Allah yang maha agung. Laqad haddatsana Abu Bakar Asy-Syafi'i.
telah memberikan hadis kepadaku, kata Abdul Fadl. Siapa? Abu Bakar Asy-Syafi'i min lafzi, daripada lafaz beliau, wa qala billahil azim. Al-Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i mengatakan, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani Abdullah al-Ma'ruf bi Abi Nasr as-Sarkhasi. Telah memberikan aku hadis siapa? Al-Imam Abdullah al-Ma'ruf bi Abi Nasr as-Sarkhasi. Al-Imam Abi Nasr as-Sarkhasi beliau mengatakan, wa qala billahil azim, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsana Muhammad bin Ibn al-Fadl, telah memberikan aku hadis, kata beliau, Muhammad bin Ibn al-Fadl, wa qala billahil azim, beliau mengatakan demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsana Muhammad bin Yahya al-Waraqi al-Faqih, telah memberikan kami hadis siapa? Al-Imam Muhammad bin Yahya al-Waraqi al-Faqih, beliau mengatakan, wa qala billahil azim, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani Muhammad ibn al-Hasan al-Alawi, telah memberikan aku hadis siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan al-Alawi az-Zahidi, beliau mengatakan, wa qala billahil azim. Al-Imam Muhammad bin Hasan al-Alawi az-Zahidi mengatakan, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani Musa bin Isa, wa qala billahil azim, telah memberikan aku hadis siapa? Al-Imam Muhammad Musa bin Isa, beliau mengatakan, demi Allah yang Maha Agung. Laqad haddatsani Abu Bakar Ar-Raji'i, telah memberikan aku hadis, kata Al-Imam Musa bin Isa. Siapa? Abu Bakar Ar-Raji'i, beliau mengatakan, wa qala billahil azim, demi Allah yang Maha Agung. Laqad haddatsani Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, telah memberikan aku hadis siapa? Sayyidina Anas bin Malik, wa qala, Sayyidina Anas berkata, billahil azim, demi Allah yang Maha Agung. Wa qala billahil azim, laqad haddatsani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, kata Sayyidina Anas bin Malik, telah memberikan aku hadis siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala billahil azim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani Jibril, wa qala billahil azim, kata Nabi Muhammad, telah memberikan aku hadis malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mengatakan, demi Allah yang Maha Agung, laqad haddatsani Israfil, wa qala billahil azim, telah memberikan aku hadis ini siapa? Israfil, kata malaikat Jibril. Terus ini nyambung kepada malaikat Jibril sampai malaikat Israfil. Qala ta'ala, malaikat Israfil mendengar langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya Israfilu, wahai Israfil, kata Allah, bi'izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, wajudi wa karami, dan demi kedermawananku dan kemuliaanku, man qara'a, siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim marratan, bifatihatil kitabi marratan wahidatan, siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan pembuka Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, sekali baca, ishadu, perhatikan para malaikat, ini orang yang membaca itu, yang membaca disambung begitu, kata Allah, saksikan wahai para malaikat, anni ghafartulah, aku telah mengampuni dosanya, wa qabiltu minhul hasanat, aku Allah menerima semua kebaikan mereka, wa tajawaztu anhu sayyi'at, dan aku telah hapus segala kesalahannya, wala uhriqa lisanahu finnar, kelak di hari kiamat lisannya aku haramkan tersentuh api neraka, wa ujiru min adabil qabri, dan aku ganjar dia terbebas dari azab kubur, wa adabin nar, dan juga azab api neraka, wal faza'il akbar, dan aku bebaskan dia di hari kiamat mendapatkan rasa takut yang sangat besar di hari kiamat, ketika orang yafirul mar'u min akhi, berlari-larian dari saudaranya, dari ibunya, ayahnya, dan lain-lain. Dia tenang, diberi ketenangan oleh Allah di hari kiamat, orang yang membaca ini. Wa yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajma'in, dan dia kelak di hari kiamat akan bertemu dengan aku, berjumpa dengan aku sebelum para aulia dan para nabi. Artinya, mungkin enggak kita bisa ketemu Allah sebelum para nabi dan para aulia? Enggak mungkin. Kok enggak mungkin? Para nabi baca begitu juga soalnya. Lebih dulu mereka ketimbang kita.
Cuman baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan tanya kok gampang banget ya dapat nikmat begitu. Itulah ilmu. Kalau ente nggak ngaji nggak tahu ini. Dan ini kitab namanya Hasyiah. Hasyiah itu tafsir Quran ditafsirin lagi. Paham? Ini tafsir Jalalain, Quran tafsir ditafsirin lagi, namanya Hasyiah. Memang keluasan ilmu lah. Semakin kita belajar, semakin kita luas ilmu kita, semakin ternyata banyak sekali ya amalan yang mudah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, dan bisa mengganjarkan kita pahala yang besar sebenarnya. Amalin ini. Paham? Tapi kalau mau dapat fadilah dua-duanya enggak apa-apa. Ente mau misalnya kalau baca alhamdulillah dipisah-pisah itu bisa lebih khusyuk, kan interaksi tanya jawab oleh Allah tuh. Enggak apa-apa, rakaat pertama jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai selesai. Yang kedua, pakai itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar bacanya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan itu ditasydid namanya. Kalau disambung berarti Bismillahirrahmanirrahim enggak jadi mat arif disukun itu. Enggak jadi, panjangnya berubah jadi lebih pendek, jadi mat tabii saja. Paham ya? Yang belajar tajwid, yang enggak belajar dah. Tanya mat arif disukun itu apa, mat tabii itu apa. Panjangnya berapa aja. Intinya mimnya jangan ditempel di bibir, cukup jangan ditahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Itu kalau mati iya, kalau dimatikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau mati begitu. Tapi kalau nyambung enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang tetap, himnya panjang tapi tidak sepanjang diberhentikan. Paham? Dan mimnya cuma ditempel dikit doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amalin tuh. Ya, ini hadis bukan aneh yang asal-asal. Aneh baca isnad dari Al-Imam Abul Arab, terus beliau sebutkan sampai ke guru-gurunya, sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai malaikat Israfil. Malaikat Israfil mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah, bukan di Quran. Hadis qudsi namanya berarti. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Ya, janji Allah. Yakinin sudah, baca, amalin. Ya. Tadi hari kiamat, ya Allah sih udah baca nih, gak apa-apa. Tantang Allah tuh, tantang lagi. Apa namanya? Sok-sok polos sekarang baduy gitu. Engkau menghisap aku ya Allah, aku akan hisap kau dengan sifat kedermawananmu ya Allah. Oh, sifat dermawanmu gak akan mungkin mau tega melihat hambanya disiksa. Begitu kan ada orang baduy. Nabi sampai nangis, dia bilang gitu. Bekalnya cuma itu doang ya Rasulullah, menurut saya. Kalau Allah hisap saya dengan dosa saya hisap Allah dengan sifat dermawan. Tapi yang coba-coba ente begitu, sambar ledek gitu. Coba-coba ente di langit, ya Allah, kelak engkau akan hisap saya dengan dosa, saya akan hisap engkau ya Allah dengan kebaikanmu ya Allah. Duar. Tentang bulu-bulu nih. Dan memang orang ada beberapa karakter gak bisa ditiru. Nabi Musa tuh ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kan sebelum Mi'raj itu kan diajak malaikat Jibril keliling. Ada orang doanya kok teriak-teriak di kuburnya. Di dalam Baitul Maqdis keliling di antara majuan. Sama malaikat Jibril ziarah-ziarah tuh. Doa Allah teriak-teriak. Man huwa ya Jibril? Siapa itu malaikat Jibril? Huwa Musa alaihi salam. Itu Nabi Musa. Kenapa dia begitu? Emang begitu dia lagunya, bahasa kitanya tuh. Emang karakter jangan dirubah, nggak bisa dirubah. Emang tipe Nabi Musa begitu. Apa ya? Tegas lah orang ini. Kan yang nyuruh balik lagi ke Allah siapa? Nabi Musa berapa kali bolak-balik tuh. Kan dalam kitab kalau nanti mau baca tuh kan rada, mohon maaf ya, rada sengak begitu.
Balik dah. Wahai Muhammad. Memang begitu gayanya, jangan ditiru ente. Saya mau orang dakwah tuh macem-macem. Gak bisa lugu semua tuh, gak bisa. Memang bawaan begitu. Ini keras dikit bilang radikal. Ya, gak rahmatan lil alamin nih kayak ini. Gak bisa, emang bawaan udah karakter begitu. Cuman kita yang tidak begitu jangan dibuat-buat. Orang mana mau jadi Nabi Musa ente? Allah, ujian mulu saya nih. Nggak boleh. Ente ngomong begitu, ujian mulu sini kita ya. Itu mengganggu akidah ente, mengganggu ketauhidan ente. Apa tuh hadis kuncinya? Siapa nggak? Man lam yasbir ala balai wala yakna apa ya? Ala qadha'i falyadlub rabban siwaya. Ada riwayat lain siwai. Kata Allah, siapa yang tidak sabar dengan ujianku dan siapa yang tidak sabar atas ketetapan yang telah aku berikan kepadanya, maka hendaklah cari Tuhan selain aku, kata Allah. Bisa yang dicari Tuhan selain Allah. Sabar aja udah. Sabarin. Ya, kembali ke bidayah dikit lagi. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati minas suwari tawal minal mufassal. Waqra' dan bacalah fi subhi dalam salat subuh ba'dal fatihah setelah surat Fatihah minas suwari dari surat-surat at-tawal yang panjang-panjang, minal mufassal yang terpisah-pisah tadi. Jadi imam subuh bacaan panjang sunnah. Jangan ngeluh ente. Hah? Subuh mau panjang ya. Yoyong. Sunnah. Kalau anda baca lu saran nih. Apa surat Al-Mufassal emang ada ya? Awal Mufassal Al-Hujurat. Hujurat itu panjang pendek Hujurat ya? Panjang ya? Wa akhiruhu An-Naba. Akhir surat An-Naba bisa. Amma yatasa'alun bisa tuh. Wa tawaluhu kasurah wal mursalat. Apa wal mursalati ya? Raf'a ya? Urfa. Itu berapa ayat? Ada 2 lembar enggak ya? Selembar ya? Iya ada kayak 2 lembar. Itu subuh. Kalau kecuali Jumat ya. Kalau Jumat itu Alif Lam Mim Tanzil sama surat Sajdah. Ya. Yang kadang-kadang belum ruku udah sujud duluan, namanya sujud sajdah. Itu Jumat pagi sunnah. Iya Jumat subuh pagi. Jumat subuh sunnah. Jangan bilang sesat. Ngaji baru kemarin. Ini buat imam itu susah. Sesat dulu. Cuma gak ruku langsung sujud. Entenya kurang belajar. Ya itu sunnah tuh. An-Naba tuh yang model begitu tuh subuh. Tapi insya Allah kalau sholat mana emang enggak pendek be. Wa fil maghribi min qisarihi, dan dalam salat maghrib justru yang paling pendek. Wa hiya min ad-duha ila akhir Al-Qur'an. Batasannya dari duha wa duha ke belakang sampai An-Nas. Maghrib tuh pilih dah. Kuliah. Kan sunnah pendek gitu ya. Kenapa maghrib waktunya pendek? Dan disunahkan di sela-sela maghrib sampai isya banyak wirid di situ. Sunnah itu baca roti, baca yasin, waqiah, tabarok apa segala macam sunnah. Yasin, wallah fadilahnya banyak sekali itu. Siapa baca yasin waktu malam, paginya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur subuh, dosanya diampuni oleh Allah baca yasin malam hari. Kita di pondok tuh tiap hari baca yasin maghrib tuh. Maghrib yasin. Kalau nggak bisa maghrib isya lah. Nggak bisa tengah malam lah mau tidur.
Paham? Dan diberikan keamanan oleh Allah sampai waktu pagi. Ada tafsir Yasin banyak sekali pembahasannya. Waqiah, paham dah waqiah ya? Di YouTube banyak itu, buka aja. Fadilah waqiah. Soalnya kan kita otaknya kan gitu. Amalan-amalan yang agak mau susah dicari. Surat waqiah baca. Al-Muluk yang bakal nyelamatin ente di alam kubur. Dia akan berubah menjadi suatu makhluk yang tampan, yang diusir nggak mau dia malaikat munkar nakir. Surat Al-Mulk tuh kalau nanti baca, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, ente istiqomah tiap hari, dia akan menjadi penolong ente di alam kubur. Hadisnya sahih. Tafsirnya juga ada di sini. Mana malas baca sekarang. Sampai diusir kamu siapa pergi nggak mau. Tuh, jadi teman setia yang ngaku-ngaku di alam dunia CS, kayak Garut Mateng tuh ngaku-ngaku CS tuh. Salah satunya meninggal, nggak nolongin. Mau bela nih, nggak ada. Al-Muluk, pilih mana? Waktu nih, waktunya baca Al-Muluk nih. Cuman dia bagian apa sini nongkrong nih. Pilih mana ente? Yang kira-kira ngasih kemanfaatan di alam kubur. Al-Muluk apa Gadot? Apa teman kita maksudnya? Jadi dia sama imam gitu kan. Kemarin imam udah kawin kan gitu. Udah kawin bu. Wa fi dhuhri wal asri wal isya min awsatihi. Dan sholat duhur, asar, isya tengah-tengahnya. Panjang kagak, pendek kagak, tengah-tengahnya. Seperti nahwa was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud syahidi wa mashhud utila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ya'malu wa hum 'ala ya wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Berapa ayat itu? Wa ma qarabaha minas suwar, ataupun yang gak usah wasama idzatil buruj dah, yang mirip-mirip gak apa-apa. Apa? Yang mirip-mirip apa? La uqsimu bihadzal balad ya. Enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek kayak wasama idzatil buruj. Pokoknya ada semua juz 30. Intinya begini, intinya subuh surat panjang, maghrib surat yang paling pendek. Enggak paling pendek juga sih, surat pendek lah. Zuhur, asar, maghrib, tengah-tengah. Ini kalau anda jadi imam, jangan mentang-mentang dipercaya jadi imam sholat maghrib, ente lomannya wasama watorik sabih rabbikal a'la. Maghrib ini buset, mentang-mentang imam mulu. Jadi pakai ilmu. Paham ya? Wa fi subhi fi safar, dan dalam sholat subuh fi safar ketika pergi keluar kota, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini udah di rest area, sholat ganti-gantian, wasyamsi waduhaha dibaca. Udah safar, subuhnya diringkas bacaan suratnya. Saya kata beliau tuh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sedikit lagi nih. Wala tasil, dan jangan kamu sambung akhir surati, akhir surat bitakbirir ruku, dengan takbir ruku. Misal walam yakul lahu kufuwan ahadullahu akbar, jangan. Surat apapun. Walakin, akan tetapi ifsal ya. Pisahkan bainahuma, di antara keduanya, akhir surat dan takbir ruku, biqadri subhanallah, dengan kadar kalimat subhanallah. Batasnya itu. Akum dinukum waliyadin, Allahu akbar, jangan.
Nih. Terakhir wa tusannu saktatan latifah aidan min baina amin wa surah in qara'aha. Dan disunahkan berhenti sejenak. Bahasa berhenti sejenak ini tadi ukuran subhanallah. Berhenti sejenak juga di antara amin dan baca surat sama. Jangan langsung aja. In qara'aha jika kita mau baca surat. Fa illam yaqra'ha fa baina amin war ruku'. Kalau nggak mau baca surat, habis amin kan berarti ruku tuh. Tetap habis amin jangan langsung ruku. Ada sekadar tumakninah sedikit. Wa yusannu lil imam. Nih, imam. Wa yusannu lil imam, dan bagi imam disunahkan an yaskuta. Hendaknya dia berhenti sejenak ba'da ta'minihi, setelah aminnya dia fil jahriyah, dalam salat yang jahar, salat yang dikeluarkan suaranya, biqadri qiraatil ma'mum al-Fatihah, dengan kadar makmum baca Fatihah. Jadi habis waladdallin amin, diam dulu tuh imam. Kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Iya, jangan si imam langsung nyambung surat aja. Paham? Ya kecuali lagi buru-buru bareng-bareng. Ini kalau anda jadi imam, kan anda udah mulai jadi imam nih, Ki. Ya. Masya Allah. Soalnya kan udah mulai imaman lillahi ta'ala nih. In alima annahu yaqra'uha. Nah, ketika kita diam, imam jangan diam dah. Kalau kan kita lagi ngasih kesempatan makmum Fatihah, tapi Fatihah yang jangan seperti imam bacaannya, jarak ya baca-baca lu gitu. Ketika kita diam, maka disunahkan an yashghula fiha sirran, untuk dia menyibukkan dirinya secara sir dalam hatinya, bidu'ain, dengan doa, au dzikrin, atau dzikir, au qiraatin wa hiya aula, atau bacaan-bacaan yang lain. Bacaan surat enggak apa, tapi doa lah biasanya. Imam waladdallin amin, diam dulu imam nih, dengan kadar ukuran makmum baca Fatihah. Tujuannya supaya apa? Biar makmum fokus nyimak bacaan imam suratnya. Kadang-kadang kita nggak fokus. Kita lagi Fatihah, dia udah mulai baca surat baik. Mana enak suara kan dia. Kita pengen dengerin gitu kan. Paham imam ya? Ini calon-calon imam nih. Wih, calon imam. Ya khair Allah alam. Soal, ada pertanyaan? Sebenarnya kita lebih mengutamakan Fatihah kita. Kalau bentrok terjadi begitu tuh, utamain Fatihah kita. Biar nggak dengar nggak apa-apa. Karena kewajiban kita membaca Fatihah, mendengarkan qiraah Fatihah, qiraahnya imam dalam surat itu sunnah aja. Tapi afdol. Banyak nggak paham yang begitu tuh. Iya, itu banyak. Itu lebih baik kita sebagai makmum fokus baca Fatihah aja. Kalau terjadi kondisi begitu, baca Fatihah aja. Jangan gara-gara imam baca surat, apalagi enak suaranya, kadang lupa Fatihah. Kalau lupa, tambah serokat lagi. Ini ya, di fikih nih, kalau anda mau buka, Fatihah itu dalilnya sangat kuat, bahkan terlalu kuat, gak ada alasan buat ditinggalin. Meskipun dalam keadaan lupa, catat omongannya. Meskipun lupa dalam Fatihah, tidak menggugurkan kewajiban Fatihah dalam rakaat. Jika ente lupa dalam Fatihah sholat, tambah serokat lagi. Artinya ente tidak dianggap rakaat di situ. Kalau misalkan belum selesai baca si imam, terus kayak kita nggak baca Al-Fatihah, terus kita baca di surat itu juga gimana? Di rakaat itu juga, jadi dua kali Baca. Gitu. Hah? Jadi kayak double gitu loh. Tapi ragu. Ragu. Kalau ragu mending baca lagi. Boleh gitu. Iya. Yakini bahwa bacaan kedua kita bisa menggugurkan yang pertama. Kalau lupa kan ragu kan. Kalau yakin gak usah baca. Itu jadi tidak ada alasan Fatihah dulu. Fatihah itu tidak ada alasan gugur dengan lupa, tidak. Paham? Meskipun suaranya merdu si imam. Kalau sholat sunnah nih, kan sholat sunnah misalnya qobliyah ba'diyah.
kita Fatihah aja boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Bukan sangat boleh. Boleh. Lalu alhamdulillah ya. Maksudnya nggak perlu. Sholat sunnah ini anti kata beliau apa? Sunnah kuliah kulhu sunnah itu. Kalian nggak bacain di bawah ada. Perlu iftitah kali? Nggak perlu, nggak perlu. Mau baca tapi ini aneh nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur nih, auzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya pakai tawud nih, itu tidak boleh anda bagi lagi istiftah, langsung bismillah. Apapun bacaannya yang udah ente terlanjur ngucap itu tidak disunahkan balik ke istiftah lagi. Panjang pembahasan sholat ini, makanya kemarin tuh di gang kubur kan ceramahnya aja gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Ya pernah disampaikan sebenarnya. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Cuman dia lebih dikupas kan. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji. Yang mencegah siapa itu? Allah apa sholat? Pada kalimat itunya? Sholat. Inna sholat tanha bukan yanha. Tanha berarti fa'ilnya adalah sholat dalam segi nahwu. Pelaku yang mencegahnya adalah si sholat ini. Allah sudah beri wewenang kepada sholat gitu loh, enggak? Allah sudah mandatkan itu amalan sholat agar rubah itu orang yang sholatnya benar. Kurang lebih begitu. Kurang lebih penafsiran ayat itu begitu. Artinya, inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Kalau masih sholat, kalau masih dengan senang fahsya dan munkar, maka benar itu sholat itu belum beres. Kalau sholat beres pasti tanha 'anil fahsyi wal munkar. Sholat itu gitu loh. Sholat itu tuh yang negah kita dari keji dan munkar. Bukan Allahnya, bukan Allah nggak kuasa, bukan. Allah sudah beri mandat kepada sholat itu. Biar kita makhluk nih paham bahwa sholat tuh begitu tuh fungsi utamanya. Paham ya? Kalau yang kita lupa Fatihah dibaca sebelum ya jatuhnya udah di rakaat keempat, itu kita pakai tahiyat akhir apa dulu? Kan harus nambah satu rakaat. Lupanya di Fatihah mana? Yang pas keempat lah misalnya rakaat terakhir. Ingatnya pas lagi ruku. Iya. Itu kita pakai tahiyat akhir apa kita bangun aja? Pakai tahiyat akhir. Kita jamaah kan nih. Kalau lagi sholat sendiri misalnya. Sendiri tambah nggak usah pakai tahiyat akhir. Langsung Iya, kecuali berjamaah jadi makmum lente. kalau jamaah kita di Tetap harus ikut peraturan imam kan. Tahiyat akhir, imam salam tambah lagi satu. Loh kok 5? Iya saya lupa Fatihah, gitu aja. kalau misalkan kayak sendiri di rakaat kedua juga pakai tahiyat tambah juga. Jangan lupa di rakaat keduanya. Enggak, penambahan rakaat itu hanya di akhir. Oh. Jangan coba-coba nanti mana di awal. Sendiri inisiatif. Jangan. Penambahan rakaat hanya di akhir. Baik lupa rakaat, lupa kunut, lupa sholawat kepada Nabi di rakaat pertama. Ada 5 perkara yang disunahkan sunut sujud sahwi. Dan bagi orang yang lupa Fatihah, sunnah juga sujud sahwi. Sujud sahwi bukan hanya kepada orang yang lupa rakaat saja, bukan cuma lupa kunut saja, tapi juga lupa baca Fatihah tuh sunnah sujud sahwi. Paham? Lebih afdal mana nih? Sujud sahwi sama nambah rakaat. Dua-duanya dipakai. Nambah dulu baru sujud sahwi. Walaupun enggak apa-apa sujud sahwi. Tapi sunnah, hukumnya sunnah, sujud sahwi sunnah. Tapi nambah itu wajib. Afdal dua-duanya dipakai. Enggak pakai dua-duanya, nambah doang, enggak apa-apa. Enggak membatalkan sholat maksudnya. Jadi yang wajib itu nambah rakaat. Nambahnya ya. Karena apa? Orang yang sholatnya nggak pakai Fatihah tidak dianggap rakaat. Meskipun lupa, inget tuh. Ini baca sendiri tuh, karena dalilnya terlalu kuat Fatihah tuh. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dianggap sholat bagi orang tidak membaca Fatihatil kitab, pembuka Al-Qur'an maksudnya Fatihah. Hadits Nabi itu banyak sekali dalil-dalilnya, banyak sekali sampai saking kuatnya. Dan apalagi fi'liyah Nabi, pekerjaan Nabi tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat tanpa dengan sholat Fatihah. Pasti baca itu. Dari itu disimpulkan bahwa Fatihah adalah hukumnya wajib dan rukun dalam sholat. Ya khair, wallahu alam.
bisawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahru wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amaru yatun tabatat wala yura baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani katifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bimuhtatani hadil khasaisu fahfadha takun aminan min syarri narin wa surakin wa min mihani maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim yang belum tahu tadi bacaan tadi itu difoto, dibaca tiap malam Selasa ya, biar hafal. Hah? Iya ya tadi. Itu sekelumit kelebihan Rasulullah SAW. Kayak tuh wala yuradilluhu fi syamsi itu fatoni. Nabi itu nggak pernah kelihatan bayangan. Jangan pernah ente anggap Nabi itu punya bayangan ya ketika disinari cahaya. Nggak punya bayangan Rasulullah itu. Kata para sahabat, kata para ulama, supaya nggak terhinakan bayangan beliau diinjak-injak orang. Bayangan aja Allah muliain. Mata sahabat aslan fi manda zamani, nguap nggak pernah Rasulullah. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihi hasani. Nabi itu nggak pernah ditempeli laler seumur hidupnya di dalam tubuhnya. Rasulullah SAW. Kita kan di bibir laler. Terakhir hadil khasaisu, keutamaan ini fahfadha, apalin dah. Takun amina, maka kamu akan mendapatkan keamanan min syarri narin, dari keburukan api, maksudnya serangan api baik itu kebakaran dan lain-lain, wasurrakin, dan dari kemalingan, pencurian, wa min mihani, dan dari bala-bala musibah yang lain. Apalin, makanya dibaca. Yang lain tuh pada hafal tuh, aneh lihat. Kagak, padahal gak ngapal banget dia, cuma baca aja tiap malam Selasa, baca apa, kecuali yang telat mulu jarang datang. Ya, Al-Fatihah biniyati syifa, mohon Fatihah untuk kesembuhan ayah saya sedang dalam proses penyembuhan.